السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے 30ویں پارے کی اختتامی صورتوں کا ترجمہ کیا تھا، اور الحمدللہ ترجمے کے اعتبار سے پارے کا اختتام بھی ہو گیا، اور اب ہم انشاءاللہ ان ترجمہ شدہ صورتوں کے لغات اور کچھ مفردات کی طرف آپ کو متوجہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً پورے پارے کے ترجمے کو دوبارہ دیکھیں گے، لغات کو حل کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے، اور اللہ کی ذات سے ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ صحن جامعہ اور رحاب جامعہ میں ہماری آپ کی ملاقات خدا تعالی جلد از جلد انشاءاللہ کرائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے وابستہ ہونے اور اس کی تلاوت کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیجیے اب ہم سورہ فیل سے متعلق چند مفردات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل ہاتھی والے، فیل اس میں جنس، افیال اس کی جمع، افیال اس کی جمع۔ 571 عیسوی میں ابرہہ نے یمن کا حاکم تھا، بیت اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے فوج کشی کی تھی 571 عیسوی میں۔ اس مہم میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو استعمال کیا تھا، اس لیے عرب میں اس کو واقعۃ الفیل اور اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے قرآن میں ان کے اس واقعے کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے، جس میں اصحاب فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی، اس لیے اس کو اصحاب فیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ قید کا لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے چالاکی، تدبیر کے معنی میں، اور تضلیل باب تفعیل کا مصدر ہے، بے راہ کرنا، غلط کرنا، بے راہ کرنا، غلط کرنا، تضلیل تفعیل کے وزن پر۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل۔ ارسل واحد مذکر غائب فعل ماضی، واحد مذکر غائب فعل ماضی، اس نے بھیجا، اور ارسال مصدر ہے باب فعال کا، ارسل یرسل ارسالا۔ اور اس کے بعد پھر ہے ابابیل، طیرن ابابیل، طیر واحد جمع طیور، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ ابابیل جھنڈ در جھنڈ پرندے، جماعت در جماعت پرندے، متفرق جماعت کو ابابیل کہتے ہیں، متفرق جماعت کو ابابیل کہتے ہیں۔ چنانچہ عرب بولتے ہیں جاءت الخیل ابابیل من ہنا و ہنا، جاءت الخیل ابابیل من ہنا و ہنا، یعنی ادھر ادھر سے سواروں کے جھنڈ آئے، ادھر ادھر سے
سواروں کے جھنڈ آئے۔ ابابیل کا واحد نہیں آتا، جیسے شماطیت اور عبادید، شماطیت اور عبادید کا واحد نہیں ہے، یہ لغوی اختلاف ہے، اور یہ اخفش اور فرہ کا قول ہے۔ لیکن ابو جعفر رواسی کہتے ہیں کہ اس کا واحد ابالتن آتا ہے۔ ایک لغوی اختلاف ہے جس میں بہرحال گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کنکر، یہ فارسی کے لفظ سنگ گل سے معرب ہے، سنگ گل سے معرب ہے، عربی میں آ کر سجیل بن گیا، کنکریاں۔ فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول، عصف بھوسا، چھلکا، کھیت کے پتے، وہ بھوسا جو مویشی کھاتے ہیں یا ان کو کھلایا جاتا ہے، پھل کا چھلکا، عصفن، اور عصفن جمع ہے، اس کا واحد عصفتن، عصافتن اور عصیفتن، یہ اس کے واحد ہیں۔ تو مأکول کھایا ہوا، مأکول کھایا ہوا، اس میں مذکر مفعول، اکل مصدر ہے۔ بھوسا یا دانہ جب کھایا جاتا ہے تو اس کا گوبر بن جاتا ہے اور پھر وہ باہر آتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئے اور ریزہ ریزہ الگ الگ ہو گئے۔ جیسے بھوسا الگ الگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان بھی الگ الگ ہو گیا، جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یہ وہ سورہ فیل سے متعلق۔ اور اب ہمارے سامنے ہے سورہ قریش۔ لإلاف قریش، ایلاف مصدر ہے مألوف سے، ایلاف مصدر ہے باب افعال کا، مانوس رکھنا، الفت و محبت رکھنا باب افعال سے، الف یألف الفا مجرد اس کا۔ اور قریش، قریش یہ قرشن کی تصغیر ہے، قریش قرشن کی تصغیر ہے، اور اس کے معنی میں متعدد اقوال ہیں۔ لفظ قرش کے معنی میں متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، قرش سمندر کا ایک سخت اور بہادر جانور، سمندر کا ایک سخت اور بہادر جانور۔ چونکہ قریش کا قبیلہ بھی بہادر تھا، اس مناسبت سے اس کو قریش کہتے ہیں۔ نمبر 2، تقرش کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، تقرش او تقرش جمع کرنا۔ چونکہ قصی بن کلاب نے اس متفرق قوم کو مکہ میں جمع کیا تھا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، قرشن کے معنی کسب کے بھی ہیں، یعنی کمانا۔ چونکہ یہ لوگ تجارت سے کمائی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور قبیلہ قریش عدنان کے قبیلہ کنانہ کی ایک شاخ تھی۔ قبیلہ قریش قبیلہ کنانہ کی ایک شاخ تھی جو دنیا میں قریش کے نام سے مشہور ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قریش کے مورث اعلیٰ یعنی نضر تک، نضر بن حارث تک 13 پشت ہیں، اور انہی نضر کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا جناب قریش سے متعلق کچھ تحقیقی باتیں لغوی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے آپ کے رحلۃ الشتاء والصیف، رحلتن سفر کرنا، کوچ کرنا۔ اصل میں اس کے معنی، رحلتن کے اصل معنی ہے اونٹ پر پالان کسنے کے، اونٹ پر پالان کسنے کے۔ اور چونکہ اس کا مقصد کوچ کرنا اور سفر کرنا ہوتا ہے، اس لیے سفر کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ رحل یرحل رحلا، رحل یرحل رحلا۔ اور اس کے بعد پھر باب فتح سے شتاء،
رحلت الشتاء والصیف، شتا موسم سرما جاڑا، اشتیتن جمع ہے، بعض علماء نے شتاؤن کو شتوتن کی بھی جمع لکھا ہے، شتا کو شتوتن کی بھی جمع لکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کیا آ رہا ہے، والصیف، صیف موسم گرما، یہ شتا کی ضد ہے، یہ اصل میں صافا یصیف صیفن کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے گرمی میں موسم میں کسی مقام پر قیام کرنے کے آتے ہیں، موسم گرما میں کسی مقام پر قیام کرنے کے آتے ہیں، اور گرمی کے موسم کے لیے بطور اسم بھی مستعمل ہے، بطور اسم بھی مستعمل ہے۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے اطعمہم من جوع، اطعمہم، اطعمہ واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور ہم ضمیر مفعولی، ان کو کھلایا، اطعام مصدر ہے باب افعال کا۔ اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے وآمنہم من خوف، آمنہ یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور ہم ضمیر مفعولی، امن یا سکون دینا، ان کو امن دیا، سکون دیا، ایمان مصدر ہے باب فعال کا، امن دینا۔ جب صلے میں با آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا، یعنی امن کے صلے میں جب با آتا ہے آمن بی تو اس کے معنی آتے ہیں جیسے آمنت باللہ، تصدیق کرنا، اعتماد و بھروسہ کرنا۔ اور جب صلے میں لام آئے تو معنی ہوں گے تابعداری اور فرما برداری کرنا، تابعداری اور فرما برداری کرنا۔ یہ ہوا سورہ قریش۔ اب اس کے بعد سورہ ماعون، اب سورہ ماعون کی طرف ہم آتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت حمزہ استفہام، رأیت فعل ماضی واحد مذکر، کیا تو نے دیکھا، رؤیت مصدر ہے باب فتح سے، رآ یرآ رأین، یکذب بالدین، یکذب مضارع واحد مذکر غائب، وہ جھٹلاتا ہے، اور کذب یکذب تکذیب باب تفعیل سے، مصدر باب تفعیل سے تکذیب جھٹلانا، اور الدین روز قیامت یا دین اسلام، یدعو الیتیم، یدعو واحد مذکر غائب مضارع، دعا یدعو دعن باب نصارہ دھکا دینا، ڈھکیلنا۔ اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض، لا یحض واحد مذکر غائب مضارع منفی، واحد مذکر غائب مضارع منفی، وہ آمادہ نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا۔ حض مصدر ہے، حض یحض حضا باب نصارہ، ابھارنا، آمادہ کرنا، ترغیب دینا۔ اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون جمع اسم فاعل مذکر، بے خبر، بھولنے والے، غافل، غفلت سے جو خطا ہو جائے اس کو سہون کہتے ہیں، غفلت سے جو خطا ہو جائے اس کو سہون کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ انسان، نمبر ایک، انسان سے ایسی چیزیں سرزد نہ ہو جو اس خطا کو پہنچتی ہو اور وہ پیدا کرتی ہوں، جیسے دیوانہ کسی کو گالی دے، دیوانہ کسی کو گالی دے۔ نمبر ایک، انسان سے ایسی چیزیں سرزد ہو جائیں جو اس غلطی اور خطا کو پیدا کرتی ہیں، جیسے کسی آدمی نے شراب پی اور پھر اسے کوئی برائی بغیر اس شخص کے ارادے کے ظاہر ہوئی، تو پہلی خطا معاف ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور دوسری طرح کی خطا پر اللہ نے ملامت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے فی غمرۃ ساہون، یعنی غفلت میں بھول رہے ہیں، عن صلاتہم ساہون سے۔ اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے جناب من الذین یراؤون، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یراؤون جمع مذکر غائب فعل مضارع، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ مراعات المصدر باب مفاعلہ، ایک دوسرے کا ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔
اور المعون، معون بھلائی، حسن سلوک، پانی اور گھر کا سامان، فرما برداری، زکوٰۃ، یہ سب اس کے معنی میں شامل ہے۔ معون کے لغوی معنی میں مختلف اس کے معنی ہیں۔ جو نمبر ایک، جو چیز کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دی جائے، جو چیز کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دی جائے اس کو بھی معون کہتے ہیں۔ نمبر دو، جو روک لی جائے اور نہ دی جائے وہ بھی معون ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ معون وہ چیز ہے جس سے کسی کو روکنا شرعاً جائز نہیں ہے، جیسے نمک، پانی وغیرہ، یعنی معمولی چیزوں کا لینا دینا، اس کو معون کہا جاتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ مطلب یہ کہ معمولی چیز سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے سورہ کوثر کی طرف۔ سورہ کوثر کی طرف انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس سورت سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ اب تک کہ اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔